السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی۔ عنوان ہے ننا کانت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے راجندر سنگھ بیدی نے۔ کانت ایک بھولا بھالا رحم دل لڑکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ ننھے کانت کو جنوں اور پریوں کی کہانیاں سننے کا بے حد شوق تھا۔ جب وہ اپنی بوڑھی خالہ سے کہانی سننے کے بعد اپنے نرم اور گدگدے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا تو اسے طرح طرح کے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ننھا کانت فرش پر سویا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی ہوئی آئی اور کانت سے کہنے لگی، بیٹا بہت دور کا سفر کر کے آ رہی ہوں، کانٹے چبھ جانے سے میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے بیٹا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو اس بد نصیب بڑھیا کو دے۔ کانت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دوڑتا ہوا نان بائی کی دکان پر پہنچا اور وہاں سے چند روٹیاں خرید لایا۔ جب بڑھیا خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تو ننھے کانت نے ڈاکٹر کو بلوا کر بڑھیا کے پاؤں کی مرہم پٹی بھی کروا دی۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا کو سونے کے لیے اپنا نرم نرم بستر بچھا دیا۔ بڑھیا چارپائی پر لیٹتے ہی خراٹے لینے لگی۔ بڑھیا جب صبح سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ننھا کانت ننگے فرش پر سو رہا تھا اور سردی سے ٹھٹرا جاتا تھا۔ ساری رات اسی حالت میں گزار دی تھی۔ بڑھیا نے بہت افسوس کیا۔ اس نے ننھے کانت کو جگا کر اس کی پیشانی چومی اور کہا، بیٹا تو نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دیے بغیر ہرگز نہ رہوں گی۔ اس کے بعد بڑھیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا کانت مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کانت نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد کہا، بڑی بھی مجھے پرستان کی سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ بڑھیا نے ہنس کر جواب دیا، اوہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، کل صبح سویرے تم ندی کنارے آ جانا، میں تمہیں پرستان کی سیر کرا لاؤں گی۔ ننھا کانت بڑھیا کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ آخر کار مدت کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے دن کاٹا، پھر رات ہو گئی۔ کانت کو بھلا کب نیند آنی تھی؟ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ننھا کانت دوڑا دوڑا ندی کنارے پہنچ گیا۔ ندی کے بیچوں بیچ کنول کا ایک پھول کھلا ہوا دیکھ کر اس نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، اچھی اماں جلدی آؤ، مجھے پرستان کی سیر کراؤ نا۔ آن کی آن میں پھول کنارے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ جب پھول ندی کنارے آ لگا تو اس پھول میں سے وہی بڑھیا نکلی۔ ننھا کانت اسے دیکھ کر ڈرا، پھر بڑھیا نے جو اصل میں ایک پری تھی اسے گود میں لے کر پیار کیا اور کہا، کانت وہ دیکھو مشرق کی طرف سرخی سی کیسی ہے۔ کانت نے اس جانب دیکھا تو پری نے جھٹ اسے پانی میں دھکا دے دیا اور آپ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ندی میں گرتے ہی کانت کو ایک بہت بڑا مگرمچھ نگل گیا، اور نگلنے کے بعد مگرمچھ ندی کی تہہ میں جا پہنچا۔ یہاں ہر طرف ریت ہی ریت بچھی ہوئی تھی، لیکن پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مگرمچھ نے کانت کو صحیح سلامت ریت پر اگل دیا۔ کانت کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے اسی بڑھیا کو کھڑا پایا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے، خالص دودھ کی نہریں جاری تھیں۔ ایک طرف سونے کا ایک تالاب تھا جس میں ایک فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ فوارے میں سے بجائے پانی کے امرت نکلتا تھا۔ درختوں پر پرندے اپنی اپنی راگنیاں گا رہے تھے۔ کانت نے ایک طرف اشارہ کر کے بڑھیا سے کہا، بڑی بھی وہ سامنے شعلہ کیسا ہے؟ پری مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا وہ شعلہ نہیں ہے بلکہ سونے کا محل ہے جس میں ہیرے موتی جڑے ہیں، جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو دور سے ایک شعلہ سا معلوم ہوتا ہے۔ آخر چلتے چلتے دونوں محل میں پہنچ گئے۔ محل کے اندر بھی طرح طرح کے پھول کھلے تھے۔ گلاب، موتیا، گیندا اور نیلوفر اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ محل کے کمروں میں پردے بھی لٹک رہے تھے۔ پری نے ننھے کانت کو اپنے سارے محل کی سیر کرائی،
پھر ایک جگہ ٹھہر گئی اور پھولوں کے گرد چھڑی گھما کر کہا، پھولوں کی پریوں باہر نکل آؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کلیاں چٹکی اور ان میں سے طرح طرح کی خوبصورت پریاں رنگا رنگ پوشاکیں پہنے ہوئے باہر نکل آئیں اور ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ کانت یہ سب کچھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں بڑھیا کی جگہ خوبصورت اور جوان پری کو کھڑے پایا۔ یہ دیکھ کر وہ سہم گیا، مگر اس پری نے بڑی ملائم اور نرم آواز میں کہا، ننھے کانت، ڈرنے کی بات نہیں، میں تو وہی بڑھیا ہوں جس کو تم نے کھانا کھلایا تھا۔ یہ تمام پریاں میری رعایا ہیں اور میں ان کی ملکہ ہوں۔ ملکہ کے حکم پر پریاں ایک بہت بڑی میز لے آئیں جس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ اس میز کے گرد سونے کی کرسیاں رکھی گئیں۔ پریوں کی ملکہ نے کانت کو درمیان میں بٹھایا اور آپ میز کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ نے تمام پریوں کو کانت کی مہربانی کا حال سنایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اسے کھلونے اور گڑیاں دیں۔ کانت بہت اچھلا، کودا، ناچا، گایا۔ بہت رات گزری تو پریوں کی ملکہ نے کہا، کانت، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہاری امی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں یہ کھلونے اور گڑیاں نوکر سے اٹھوا کر تمہارے گھر پہنچا دیتی ہوں، میری پریاں تمہیں گھر چھوڑائیں گی۔ لیکن کانت کا دل یہاں سے جانے کو نہ چاہتا تھا۔ اس نے رو کر کہا، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں کانت کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ نہ وہاں پرستان ہے، نہ محل، نہ پریاں۔ وہ فرش پر لیٹا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں، بیٹا کانت، یہ تم خواب میں کس سے لڑ رہے ہو؟ اور یہاں ہو گئی ہماری کہانی ختم اور کانت کا